جب آپ کوشش کریں گے کہ جس طریقے سے بھی میں اکانومی چلاؤں تو میں نہیں سمجھتا اس طریقے سے چلے گی جب تک آپ ڈیمانڈ سپلائی کے میکانزم کو فل فورس میں نہیں لائیں گے. آپ نے انفلیشن بڑھا کے رکھی, آج آپ کا پوزیٹو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے 7%. یہ تو بتایا نا, سارا انحصار, سارے تجزیے کی بنیاد نمبرز ہیں. اگر وہ نمبرز ہی شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں, مثال کے طور پہ بھی زبیر صاحب نے جو کہا آپ نے سنا, مفتاح صاحب کہتے ہیں کہ یار یہ حالیہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اکنامک سروے کے نمبرز کو پولیٹیکل اپوننٹس نہیں, انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار بھی اتنا زیادہ شکی نظروں سے دیکھ رہے ہو, اور وہ صرف کہہ نہیں رہے, وہ اپنے آرگومنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں نمبرز کے ساتھ. جس طرح ابھی زبیر صاحب نے پوری مثال دی کہ لارج کے مینوفیکچرنگ کا بیڑا کر کے لیکن پازیٹیو میں ہے, مین کراپس جو ہے وہ -13% ہے لیکن ایگریکلچر پلس میں ہے. بقول مفتاح صاحب یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کے ٹیم کے خلاف 5 گول پڑ جائے لیکن آپ کہیں گے میں جیت گیا ہوں. آخری کوارٹر میں آپ کیا 5% پلس آپ GDP اٹین کر لیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں 2.6% ہے. تو یہ نمبرز پہ ٹھیک ہے, وزیر خزانہ صاحب بڑا معصومانہ جواب دیتے ہیں کہ اچھا پھر ایسا کریں اسٹیئرنگ کمیٹی بنا لیں. اب کمیٹی بننے کا مطلب پاکستان میں سب کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ نمبرز ہی اتنے ڈاؤٹ فل ہیں اگر, تو پھر آگے بات کیا کریں گے, ایک ہیلدی ڈسکشن ہو کیسے پائے گی اس سارے معاملے. راجپال صاحب وسیم بھائی, آج میں نے زبیر بھائی کو اتنا جذباتی دیکھا ہے, میرے چیئرمین رہے ہیں ہم نے فل ٹاس کرائی نا, پرائیویٹائزیشن انہوں نے چھکا مارا ہے انہوں نے. نہیں, آج یہ مجھے لگ رہا ہے واقعی محمد زبیر ہیں ہمارے, ورنہ ہمیشہ میں ان کو دیکھتا تھا بڑے ٹھنڈے انداز میں ہنستے ہنستے مجھ سے بات کرتے تھے. اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہے. زبیر صاحب آج کل کوئی اہم فیصلے لینے کے درمیان ہے نا, اصل میں سمجھا کہ تولا صاحب ان کی خبریں چل رہی ہیں کہ پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں, تو اس کی وہ تیاری کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, میں تو آپ کی طرف آ رہا ہوں, آپ چھوڑیں. اب بیسکلی دیکھیں فگر کی جو بات ہوئی ہے نا وہ بالکل صحیح بات ہے. آج آپ کو 2-3 مہینے پہلے مالک صاحب میری ایک بات ہوئی تھی, میں نے کہا تھا یہ سارے فگر جو ہے نا میرا خیال ہے کوئی بھی اچیویبل نہیں ہے. اور سب سے پہلے جو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا ایک ماڈل بجٹ آیا تھا, ہم نے اس میں بھی کہا تھا کہ جی اس سال یہ اچیو کر سکیں گے 11,900 سے. اشفاق صاحب ابھی تو اچیویبل کی بات ہی نہیں ہے, ابھی تو جو اسٹیٹڈ نمبرز ہیں جو فائنانس منسٹر بتا رہا ہے اس کی کریڈیبلٹی پہ بات ہو رہی ہے. ابھی تو آ رہا ہوں سر, اسی طرف آ رہا ہوں, تھوڑا مجھے بھی تمیز تو باندھنے دیں یار. تو ایکچولی ہوا یہ ہے کہ یہ شعیب نظامی بھی ہے, ان سے بھی میری اکثر بات ہوتی رہتی ہے, آپ سے بھی بات کبھی کبھی ہو جاتی ہے, زبیر بھائی سے بھی اکثر ہو جاتی ہے. یہ فگر ان اچیویبل ہے, جو 12,920 کا جو ٹارگٹ FBR کا ہی پہلے رکھا گیا تھا وہ ان اچیویبل تھا. پھر آپ آ جائیں تو اس سال جو رکھا گیا ایک مطلب پھر ان اچیویبل ہے. یہ جو فگر جو انہوں نے دیے تھے, جو زبیر بھائی نے کہا, یہ ہم کل 4 دن سے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یار یہ آخری میں کیا ایسی میجک وانڈ آ گئی تھی کہ آپ نے 5+++ گروتھ کر دی, اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا ہماری طرف راغب ہو جائے گی اور کل انشاءاللہ 5 سے 20 بلین ڈالر تک کی ہماری فورن انویسٹمنٹ آ جائے گی. آپ دیکھیں, میں اس چیز کا قائل ہوں کہ جو بھی آپ بجٹ کے نمبرز رکھتے ہیں, آپ کو میں ایک چیز باور کرانا چاہ رہا ہوں وسیم بھائی, آج صبح ہم نے ایک ڈاکومنٹ پوری رات جا کے ہم نے نکالا ہے, آپ سب کو مل گیا ہوگا. اس ڈاکومنٹ کے اندر ہم نے ایک چیز دی ہے, جو ہمارا جو بجٹ اسٹیمیٹس تھے لاسٹ ایئر کے اور جو FBR نے ابھی اچیو کیے ہیں, جو کل انہوں نے دکھائے خود آپ اس میں دیکھ لیں فرق نہیں, وہ بالکل ڈسپل پرفارمنس تھی. جو انہوں نے پچھلے سال دکھائی تھی وہ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے حلوائی کی دکان پہ وہ جو ہے نا مٹھائی مفت میں بٹ رہی تھی. اچھا, اور آج جب آئے وہ فگر نکل کے آئے تو لگتا ہے جیسے وہ میک اپ کر کے آئے تھے بیوٹی پارلر سے, اور باہر آئے تو بارش ہو گئی, سارا میک اپ اتر گیا. ٹھیک ہے نا, تو یہ حالت تھی. دوسری بات میں آپ کو وسیم یہ کہتا ہوں, یہ مالک صاحب اس بات کے گواہ ہیں, لاسٹ ایئر اپریل میں انہوں نے اورنگزیب صاحب کو اپنے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ جی ایک کرنسی کی ویلیویشن ہم نے اور ہماری فرم نے کی تھی 235 روپے کی. مالک صاحب آپ کو یاد ہوگا, تو مالک صاحب نے ان کو پوچھا, بولا میری نظر سے نہیں گزری. تو پھر ان کے پاس ایک اور ویلیویشن تھی گولڈمین سیک کی, تو انہوں نے کہا یار یہ بھی کہتے ہیں 224 ہے تو آپ نہیں. اب دیکھیں, آپ آرٹیفیشلی جب آپ اپنی اکانومی کو بریدر دے کے کرنسی کو اوپر ویلیویشن پہ رکھ کے اسٹیٹ بینک سے بائی کروا کے جب آپ کوشش کریں گے کہ جس طریقے سے بھی میں اکانومی چلاؤں, تو میں نہیں سمجھتا اس طریقے سے چلے گی جب تک آپ ڈیمانڈ سپلائی کے میکانزم کو فل فورس میں نہیں لائیں گے. آپ نے انفلیشن بڑھا کے رکھی, آج آپ کا پوزیٹو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے 7% کا پوزیٹو.
4.5 की एवरेज आ रही है आपकी इन्फ्लेशन की, और 11.5 पे आप बैठे हैं, तो 6.5 तो कहीं ना कहीं गया ना आपका। अब आप मुझे बताएं, आप किस वक्त कमी लाएंगे, किस वक्त इंडस्ट्री को ब्रीथ देंगे? आप ये कहते हैं जी मैंने टैरिफ कम कर दिए, इंडस्ट्री को फायदा हो गया, तो भाई आपने इंपोर्ट के टैरिफ भी तो कम कर दिए, आप गाड़ियां भी इंपोर्ट करवाना चाह रहे, आप किस जगह ब्रीथ देना चाह रहे हैं? एलएसएम आपका माइनस में है, कॉटन आपकी थी नहीं, आपको सबसे बड़ा जो एलएसएम में इस वक्त मार पड़ी है वो सिर्फ टेक्सटाइल की वजह से पड़ी है। बाकी आप देखें ऑटोमोबाइल थोड़ा प्लस में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा प्लस में आ गया, फूड थोड़ा सा माइनस में रहा, बट इन ऑल आप कहाँ मार खा रहे हैं? आप खा रहे हैं इंडस्ट्री में। आपने जानवरों को मेरा ख्याल है बढ़ा चढ़ा के लाइव स्टॉक, जी बिल्कुल, लाइव स्टॉक के अंदर पोल्ट्री शामिल करते हैं तो वो तादाद जो है वो करोड़ों में पहुंच जाती है। ये भी 10 साल पुराना सेंसस है, ये भी आपको पता जी बिल्कुल बिल्कुल, ये 10 साल पुराना सेंसस है, इस पे रिलाय नहीं किया। 15-16 वाला बेस इसके 15-16 अदर क्रॉप्स आपने बता दी, अदर क्रॉप्स बता दी, आपने सर्विस सेक्टर में आपने देखा होगा कि क्या पोजीशन है, कंस्ट्रक्शन आपने बता दी, एक्टिविटी बढ़ रही है, दुनिया रो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तो दुनिया मान रही है कि कम हुई, आप बोल रहे हो कि नहीं जी 32% इंक्रीज हुई है। तो ये गोरख धंधा आप ना सिखाएं। तो आप इसको ना सिर्फ कंटेस्ट नहीं कर रहे बल्कि आप तो कह रहे हैं कि यू कांट एग्री मोर के